آٹومن امپائر سیریز کی گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سلطان سلیم کی بھائیوں کے ساتھ ہونے والی خانہ جنگی کا ذکر کیا تھا۔ تخت کی جنگ کے بعد اب عثمانیوں کے خلاف مشرق وسطیٰ سے صفی شیعوں کا ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا، جسے ختم کرنے کے لیے سلطان سلیم نے چالدران کے مقام پر خون ریز جنگ لڑی۔ اس جنگ میں فتح کسے ملی اور جنگ سے پہلے ینیچری فوج نے سلطان سلیم کا حکم ماننے سے کیوں انکار کیا تھا؟ 1476 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں آؤٹ لک بیلی کے جنگ میں آق قیونلو کے سلطان اوزون حسن کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ شکست آق قیونلو قبیلے کے خاتمے کا ایک بہت بڑا سبب تھی۔ عثمانیوں کے ہاتھوں اس شکست نے اسے اندرونی بغاوتوں میں مبتلا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ قبیلہ کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1501 عیسوی میں صفی خاندان کے رکن اسماعیل نے تبریز پر متعدد ترکمان قبائل کی حمایت کے ساتھ اس نے خود کو شاہ قرار دیتے ہوئے بغاوت کھڑی کر دی، اور 1503 عیسوی میں اس نے آق قیونلو کے آخری سلطان مراد کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے اسے شکست دی، اور یوں آق قیونلو قبیلے کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد ان علاقوں پر شاہ اسماعیل نے صفی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شاہ اسماعیل صفی اور اس کے خاندان کا تعلق اسلام کی شیعہ شاخ سے تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے بنو ذو القدر، جو کہ عثمانی سلطنت کا ایک باج گزار ترک قبیلہ تھا، اس پر 1507 عیسوی میں اس نے حملہ کیا، جس کے جواب میں اس وقت کے عثمانی سلطان بایزید دوم کے بیٹے شہزادے سلیم نے صفی علاقے پر حملہ کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی، جبکہ سلطان بایزید نے اپنا ایک سفیر مشرق میں محمد شوبانی کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ وہ مشرق سے شاہ اسماعیل کی سلطنت پر حملہ کریں۔ بعد ازاں 1510 عیسوی میں وسیع ایشیا کے حکمران محمد شیبانی نے شاہ اسماعیل کے علاقے پر حملہ کیا، لیکن مرو کے مقام پر شاہ اسماعیل نے ایک خون ریز جنگ کے بعد محمد شیبانی کو شکست دیتے ہوئے اسے قتل کر دیا تھا، اور پھر شاہ اسماعیل نے 1511 عیسوی میں اناطولیہ میں عثمانی سلطان کے خلاف بغاوت کروا دی تھی، جو کہ شاکول نامی بغاوت کے نام سے تاریخ میں جانی جاتی ہے۔ اس بغاوت کو سلطان کے ایک وزیر احمد نے ختم کیا تھا۔ پھر جب سلطان بایزید کی وفات کے بعد شہزادے سلیم تخت نشین ہوا تو اسے اپنے بھائیوں کی جانب سے بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تمام بغاوتوں کی شاہ اسماعیل نے نہ صرف مدد کی بلکہ اس نے شہزادے احمد کی حمایت کرتے ہوئے فوجی مدد بھی کی۔ لیکن جب سلطان سلیم نے ان تمام بغاوتوں کو کچلتے ہوئے وہ تخت سلطنت کی طرف سے مطمئن ہو چکے تو اس کے بعد سلطان ایشیائے کوچک سے یورپ واپس روانہ ہوئے۔ یورپ کی مختلف حکومتوں سے صلح ناموں کی تجدید کر کے سلطان نے اپنی سلطنت کے مغربی حصے کو ہر طرح کے بیرونی خطرات سے محفوظ کر لیا تھا، جس کے بعد وہ مشرق کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایران کے تخت پر اس وقت شاہ اسماعیل صفی تخت نشین تھا، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس نے چند سال قبل عراق، عرب، خراسان اور دیار بکر پر قبضہ کر لیا تھا، اور 916 ہجری بمطابق 1510 عیسوی میں فارس اور آذربائیجان بھی سلطنت ایران میں شامل کر لیے گئے، جو خلیج فارس سے بحر کاسپین اور فرات سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح ایران کی سرحد سلطنت عثمانیہ کی سرحد سے مل گئی تھی۔ اتفاق یہ کہ دونوں سلطنتوں کے فرما روا بھی شجاعت، عظمت اور ملک گیری کی ہوس میں ایک دوسرے کے ہم اثر تھے۔ ایسی صورت میں دونوں کے درمیان جنگ ناگزیر تھی۔ جنگ کے متعدد اسباب موجود تھے۔ سب سے بڑا سبب مذہب کا اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل ایک غالی شیعہ اور سلیم ایک متشدد سنی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی مقبوضات میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شاہ اسماعیل کے کارندے اناطولیہ میں شیعت کی تبلیغ کرتے پھرتے تھے، اور وہ اندر ہی اندر عثمانی سلطان کے خلاف لوگوں کو ابھارتے رہتے تھے۔ سلطان سلیم شیعت کے سخت دشمن تھے اور اسے سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ خیال کرتے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کی تخت نشینی سے ایک ہی سال قبل شاہ اسماعیل کے ایوان میں سے شاکولی نامی ایک شخص نے کس طرح شیعت کی تبلیغ کر کے اس نے اناطولیہ میں لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، اور اس فتنے کو ختم کرنے میں کس قدر دشواری پیش آئی تھی۔ چنانچہ جب سلطان کو اس قسم کا خطرہ پھر محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی سلطنت سے شیعت کا استحصال کر دینا چاہا، اور سلطان سلیم نے جاسوسوں کے ذریعے سے سلطنت کے تمام شیعوں کی مردم شماری کروائی، اور ان کی تعداد 70,000 نکلی۔ پھر ایک روز اچانک سلطان نے ان میں سے 40,000 کو ختم کر دیا
اور باقی کے 30,000 کو، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے، انہیں قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے سے تمام ایران میں ایک آگ سی لگ گئی، لیکن سلطان سلیم کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں اس وقت شاہ اسماعیل کو جوابی کارروائی کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ بہرحال ایران اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ کا یہی ایک سبب نہ تھا۔ اس قتل عام سے قبل بھی دونوں سلطنتوں کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے، یعنی شاہ اسماعیل سلطان بایزید ثانی کے عہد سے ہی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑ چکا تھا، لیکن سب سے بڑا سبب جس نے سلطان سلیم کو صفوی سلطنت پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا تھا اور جس نے سب سے زیادہ سلطان کو اشتعال دلوایا تھا، وہ یہ تھا کہ شاہ اسماعیل نے عثمانی مرحوم شہزادے احمد کے بیٹے شہزادے مراد کو پناہ دیتے ہوئے اس کی اعلانیہ مدد کی۔ اس نے نہ صرف فوجی مدد کی بلکہ اس نے سلطان سلیم کو تخت سے اتار کر مراد کو اس کی جگہ بٹھانے کے لیے اس نے فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جب سلطان سلیم کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے ایک خط شاہ اسماعیل کو بھیجتے ہوئے اسے میدان جنگ میں مقابلے کی دعوت دی۔ چنانچہ جنگی تیاریوں کے بعد سلطان سلیم استنبول میں مشہور صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پر حاضر ہوئے اور یہاں انہوں نے غریبوں میں خیرات تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے استنبول کے تمام انتظامات اپنے بیٹے شہزادے سلیمان کو دیتے ہوئے وہ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں عثمانی فوجیں یعنی شہر کے میدان میں جمع ہوئیں۔ سلطان سلیم 23 صفر 920 ہجری بمطابق 20 اپریل 1514 عیسوی کو 1,40,000 کی فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ایران کے پائے تخت تبریز کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی شہر سے روانہ ہونے کے بعد سلطان سلیم نے کونیا میں مولانا جلال الدین رومی کی قبر پر حاضری دی اور پھر انہوں نے تبریز کا رخ کیا۔ یہاں سے تبریز کا فاصلہ 1000 میل سے زیادہ تھا۔ یہ راستہ پہاڑی تھا اور درمیان میں کوئی سڑک بھی نہ تھی۔ سب سے بڑی دشواری سامان رسد کی فراہمی کی تھی۔ جب سلطان سلیم ایران کی سرحد پر پہنچے تو شاہ اسماعیل نے بجائے مقابلہ کرنے کے تمام علاقے ویران کرا دیے اور وہ خود پائے تخت کی طرف لوٹ گیا۔ اس سے سلطان سلیم کی مشکلات اور بڑھ گئی تھیں۔ رسد کے ملنے میں سخت دشواری پیش آنے لگی۔ فوج میں جو اپنے طویل سفر سے بالکل خستہ حال اور کمزور ہو چکی تھی، اس میں بے دلی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور اس نے آگے بڑھنے میں سستی دکھائی۔ لیکن سلطان سلیم کی مستقل مزاجی بدستور قائم رہی اور باوجود اس کے کہ رسد کی فراہمی روز بروز دشوار ہوتی جا رہی تھی، اس کے قدم نہ رکے۔ بالآخر فوج نے اعلانیہ طور پر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سلطان سلیم کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا، مگر ان کی غیر معمولی شجاعت نے فوج کو قابو سے باہر نہ ہونے دیا اور دلیری کے ساتھ ان کے سامنے سلطان نے ایک پرزور تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ کیا اس طرح تم اپنے سلطان کی خدمت کرتے ہو؟ کیا تمہارا عہد وفا مخص زبانی تھا؟ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ فوج سے علیحدہ ہو جائیں اور چلے جائیں، لیکن میں نے تو اتنی دور کا سفر اس لیے نہیں کیا کہ یہاں سے واپس لوٹ جاؤں۔ تم میں سے جو بزدل ہیں وہ فوراً ان بہادروں سے علیحدہ ہو جائیں جنہوں نے تیغ زنی اور جسم و روح کے ساتھ ہماری مہم کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے دستہ قائم کر کے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور کسی ایک سپاہی کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ اپنا دستہ چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ یوں عثمانی فوج سخت ترین مشکلات کے باوجود پیش قدمی کرتے ہوئے تبریز جا پہنچی۔ جب عثمانی فوج تبریز کے قریب پہنچی تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ دونوں فوجیں 2 رجب 920 ہجری بمطابق 24 اگست 1514 عیسوی کو وادی چالدران میں صف آرا ہوئیں۔ ترک لشکر کی تعداد جس نے 1200 میل کی سخت دشوار گزار راہ صرف 126 روز کی قلیل مدت میں طے کی تھی، اب 1,40,000 سے کم ہو کر 1,20,000 رہ چکی تھی، جس میں سے 80,000 سوار تھے۔ ایرانی فوج کی مجموعی تعداد 80,000 تھی اور یہ سب کے سب سوار تھے اور اپنی شجاعت اور سپاہ گیری کے لحاظ سے نہایت ممتاز بھی تھے۔ عثمانی فوج بالکل خستہ حال تھی، برخلاف اس کے کہ ایرانی سوار تازہ دم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے شاہ اسماعیل کے سالاروں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ رات کے وقت عثمانی فوج پر حملہ کیا جائے تاکہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے عثمانی فوج اپنی توپوں کا استعمال نہ کر سکے، لیکن شاہ اسماعیل نے اس طرح کی جنگ لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ جنگ کی ابتدا سلطان سلیم کی جانب سے ہوئی
سلطان سلیم کے حکم پر فوج کے درمیان میں موجود جنیچری سپاہی میدان جنگ میں اترے۔ ان پیدل سپاہیوں کے پاس دشمن کو منتشر کرنے کے لیے بارودی رائفلز تھیں۔ ان کے مقابلے کے لیے شاہ اسماعیل خود اپنے گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ اس نے جنیچری کے شدید حملے کے باوجود انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، جس کے بعد اب عثمانی گھڑ سوار مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور ایک طویل جنگ کے بعد دونوں فوجیں واپس اپنے اپنے کیمپس میں چلی گئیں۔ پھر شاہ اسماعیل نے اپنی گھڑ سوار فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس نے عثمانی فوج کے دائیں اور بائیں جانب حملے کا حکم دیا۔ ایرانیوں کا یہ حملہ کامیاب رہا اور عثمانی گھڑ سواروں کو بھاری نقصان پہنچا، جس کے بعد بچے کچے عثمانی دستے مرکز کی جانب جمع ہونے لگے۔ جب صفی فوج عثمانی توپوں کے بالکل عین نشانے پر آ گئی تو سلطان سلیم نے حملے کا حکم دیا، جس کے بعد عثمانی توپوں نے گولے برسانا شروع کر دیے۔ ایرانیوں کے پاس توپ خانہ نہیں تھا اور وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور ایرانی 25,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خود شاہ اسماعیل بھی زخمی ہو گیا تھا اور وہ بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگ سکا۔ یوں 14 رجب 920 ہجری بمطابق 4 ستمبر 1514 عیسوی کو سلطان سلیم تبریز میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ وہاں سے سلطان نے شاہی خزانے کے علاوہ 1000 بہترین کاریگر استنبول روانہ کیے۔ استنبول میں ان لوگوں کے رہنے کے لیے مکانات اور اپنے پیشوں کو جاری رکھنے کے لیے انہیں تمام ضروری سامان دیا گیا۔ تبریز میں 8 روز قیام کے بعد سلطان شمال میں قرۂ باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ موسم سرما آذربائیجان کے میدانوں میں گزارنے کے بعد بہار شروع ہونے پر پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، لیکن عثمانی فوج اب کافی تھک چکی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ سلطان سلیم کو خطرہ لاحق ہوا کہ سختی کرنے سے ممکن ہے کہ فوج بغاوت پر اتر آئے، اس لیے مجبوراً سلطان کو استنبول کی طرف واپس جانا پڑا۔ شاہ اسماعیل سے کوئی صلح نامہ نہ ہو سکا، لیکن چالدران کی جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیار بکر اور کردستان کے صوبے مکمل طور پر فتح کر لیے گئے اور ایرانیوں سے نکل کر انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان سلیم نے ان صوبوں کا حاکم مشہور مورخ ادریس کو مقرر کیا۔ سلطان سلیم کے لیے پورے ایران کو عثمانی مقبوضات میں شامل کر لینا دشوار نہ تھا، لیکن کسی مصلحت کے تحت انہوں نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک انگریز مورخ ایورسلے کا خیال ہے کہ شیعت سے سلطان کو جس قدر نفرت تھی، عین ممکن ہے کہ سلطان سلیم نے ایران کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی بجائے علیحدہ رکھنا ہی بہتر سمجھا ہو۔ اسی تشدد کے تحت سلطان نے ایک فرمان نافذ کر کے ایران سے تجارت کرنا حرام قرار دیا، اور جب سلطان کو معلوم ہوا کہ چند تاجروں نے اس کے فرمان کی حکم عدولی کی ہے تو اس نے ان سب کے قتل کا حکم جاری کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سلطان سلیم کے ہاتھوں مصر کی مملوک سلطنت کی فتح کی تاریخ جانیں گے۔